السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام از دا ٹروتھ واز سیٹن این اینجل پارٹ 2۔ تو اس پارٹ میں ہم بیان کریں گے شیطان کے اتہاس کو کہ وہ کیا تھا۔ ابلیس کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس تھا، اور تارانوس ابلیس سے پہلے 1,44,000 قبل پہلے دنیا میں موجود تھا۔ کیونکہ انہیں موت تو آتی نہیں تھی اس ٹائم میں، اور چونکہ یہ آتشی مخلوق تھی یا مخلوق ہے، یعنی ان کی پیدائش آگ سے، ان کی تخلیق آگ سے کی گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے سرکشی ان کی فطرت میں تھی۔ جنوں کی نسل بے حد سرکش اور نافرمان ہو چکی تھی دنیا پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان، اور بہت فتنہ فساد دنیا پر مچا رکھا تھا آپس میں۔ ابلیس کی ماں کا نام تابلیس یا نبلیس تھا، اور اس کے باپ کا نام چیلیا تھا، اور یہ دونوں اتنے بہادر تھے کہ ساری جن قوم کو اس بات پر فخر تھا کہ جب تک یہ دونوں جن ہم میں موجود ہے، ہم سے کوئی بھی نہیں ٹکرا سکتا، ہمارے ساتھ کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ہمیں کوئی ہرا سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ان سب میں گھمنڈ آ گیا اور انہوں نے سرکشی شروع کر دی، یہاں تک کہ ان دونوں جنوں کی وجہ سے قوم کے باقی جن، دیگر جنات آسمان تک رسائی کرنے لگے اور فرشتوں کو تکلیف پہنچانے لگے۔ ایسے میں حکم الہی کے ذریعے فرشتوں نے ان کے ساتھ جنگ کی اور عبرتناک شکستیں ان کو دی۔ ان دنوں ابلیس تقریباً بچہ ہی تھا، اور شروع سے ہی نڈر اور ذہین تھا۔ ماں باپ کی بہادری و مکاری اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، لیکن اس نے ملائکہ یعنی فرشتوں کے ساتھ جا کر باقاعدہ توبہ کا اعلان کیا اور توبہ کی، اور فرشتوں سے فیض علم تقوی حاصل کرنے لگا۔ علم حاصل کرتے کرتے تقوی کا یہ عالم بن گیا کہ ابلیس ایک بہت زیادہ نیک و عابد جن بن گیا، اور پہلے آسمان پہ ابلیس عابد کے نام سے مشہور ہو گیا۔ عابد یعنی عبادت گزار کے نام سے مشہور ہو، تقوی میں اور اضافہ ہوتا گیا، اور دوسرے آسمان پہ یہ ابلیس زاہد کے نام سے مشہور ہو گیا، تیسرے آسمان پہ بلال کے نام سے مشہور ہو گیا، اور چوتھے آسمان پہ والی کے نام سے مشہور ہو گیا، پانچویں آسمان پہ تقی کے نام سے مشہور ہوا، اور چھٹے آسمان پہ قبازان کے نام سے مشہور ہوا۔ اس علم و تقوی کی وجہ سے حکم الہی کے ذریعے یہ فرشتوں کا معلم و استاد قرار پایا، اور اب یہ فرشتوں کو علم سکھانے لگا، علم و فیض سکھانے لگا، انہیں تقوی سکھانے لگا۔ اور پھر اسی طرح ابلیس حکم الہی سے 7ویں آسمان پہ بقا نور میں رہا، اور تمام ملائکہ کا استاد قرار پایا۔ یہاں پہنچ کر ابلیس نے اپنی عاجزی و تقوی اور ریاضت کی انتہا کر دی، اور بے حد متقی پرہیزگار زاہد قرار پایا۔ ابلیس نے کم و بیش 14,000 سال تک عرش کا طواف کیا، اور عزازیل کے نام سے مشہور ہوا۔ کم و بیش 30,000 سال تک مقربین ملائکہ یعنی فرشتوں کا استاد رہا۔ ابلیس کا فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کم و بیش تقریباً 80,000 سال ہے۔ پھر حکم الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابلیس کو داروغہ جنت یعنی رضوان کی معاونت کرنے کا حکم ہوا، تاکہ اہل جنت فرشتوں کو اپنے علم و تقوی، علم و فضل سے بہراور کرے، اور اس طرح ابلیس کو جنت میں داخلے کا ٹکٹ مل گیا، اور جنت میں بھی اس نے اپنے علم و تقوی سے داروغہ جنت رضوان کو سیراب کیا، اور اس طرح جنت رضوان کی کنجیاں، کیز ابلیس کے پاس رہی، اس کو عطا کی گئی۔ روایات کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک یہ فرض خزانچی انجام دیتا رہا، اور کسی کو جہنم رسید کرنے یا جنت میں داخل کرنے کا سارا اختیار، جنت و دوزخ کا اختیار ابلیس کو عطا کیا گیا۔ اس کے ساتھ اسے زمین و آسمان کا اختیار بھی دیا گیا۔ یہ جب چاہتا آسمان، پہلے آخری آسمان سے لے کر پہلے آسمان پر آ جاتا، اور اسی طریقے سے زمین پر بھی اپنی قوم کے پاس آتا اور انہیں تعلیم دیتا اور انہیں اپنے علم سے سیراب کرتا۔ اور یہی وہ وقت ہے کہ جب ابلیس نے اس کائنات کے چپے چپے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، کیونکہ اسے حکم تھا، اسے اجازت تھی، یہ جب چاہتا زمین پر آ جاتا، جب چاہتا آسمان پر آ جاتا، اور جب چاہتا جنت میں چلا جاتا، کیونکہ اسے سارا اختیار بخش دیا گیا تھا۔ اگر کسی کو جہنم رسید کرنا ہوتا تو ابلیس اسے جہنم رسید کر دیتا۔ یہ
اختیار بھی ابلیس کو دیا گیا تھا، اور یہی وہ اعلیٰ ترین مقام تھا۔ 40,000 سال تک فرض خزانچی کا فرض انجام دیتے ہوئے ابلیس نے اپنی گمراہی کا خواب دیکھا اور اپنی بادشاہت کے خواب دیکھنے لگا، اور اس طرح ابلیس پہلی بار عاجزی سے بھٹک گیا۔ اپنے دل و دماغ میں اس نے سوچا کہ یہ سب کچھ میرا ہو سکتا ہے، میں سب کا مالک بن سکتا ہوں، مجھے سارے اختیارات دیے گئے ہیں اور یہ سب کچھ میرا ہو سکتا ہے۔ اس طرح ابلیس نے اپنے معبود یعنی اپنے رب بننے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے، اور اس طرح گمراہی اس کے اندر داخل ہوتی رہی اور عاجزی اور تقوی سے یہ بھٹکتا گیا۔ کئی ملائکہ یعنی فرشتوں سے اس بارے میں بات بھی کی، بغاوت کے تعلق سے بات بھی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے سے بات بھی کی، لیکن فرشتوں کے انکار کے سبب یہ کچھ نہ کر سکا، اور اس طرح نظام چلتا رہا۔ اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سب معلوم تھا، کیونکہ وہی اس کا خالق تھا۔ اس طرح ابلیس نے اپنی خباثت ان جنوں کے اندر بھی ڈال دی جن کو اس نے اپنے علم و فیض سے متقی بنایا تھا، اور پھر انہیں بھی اپنے ساتھ گمراہ کر لیا تھا۔ لیکن نظام ایسے ہی چلتا رہا اور یہ فرشتوں کا سردار بنا رہا، یہاں تک کہ تخلیق آدم علیہ السلام کا مرحلہ آیا۔ چونکہ آسمان اب ابلیس کا گھر ہی تھا اور ابلیس زیادہ تر آسمان پر ہی رہتا تھا، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے، اور چونکہ اس وقت ان کا سردار چونکہ ابلیس تھا جو انہیں تعلیم دیتا تھا، علم و زہد و تقوی سکھاتا تھا، ان کا سردار تھا، اس وقت وہ بھی وہاں پر موجود تھا، تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرے۔ تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تکبر و غرور کیا، کیونکہ وہ نافرمانوں میں سے تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا ہے، لیکن فرشتوں کو عبرت دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، تو ابلیس نے تکبر و غرور کی وجہ سے کہا، کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے خاک سے بنایا ہے۔ اس طرح اپنے تکبر و غرور کی وجہ سے ابلیس اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا مستحق بن گیا۔ فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھا کر ابلیس کی حالت دیکھی تو دوسرے سجدے میں گر پڑے۔ لعنت پڑنے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کی وجہ سے ابلیس کی جو حالت ہوئی تھی وہ سب دیکھ کر فرشتے دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ اس طرح لعنت پڑنے کی وجہ سے اور اپنے تکبر و غرور کی وجہ سے ابلیس کو جو مقام حاصل ہوا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ جنت و دوزخ کا اختیار جو ابلیس کو دیا گیا تھا وہ بھی چھین لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 50 میں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، یعنی اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں تو انہوں نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں صاف طور پر کہا گیا ہے کان من الجن، یعنی ابلیس شیطان جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں۔ اسی طرح کچھ جہلا اور لا علم لوگ قرآن کریم پر اور اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن کریم میں تضاد ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ نافرمانوں میں سے تھا۔ اس آیت مبارکہ پر اعتراض کیا جاتا ہے، اور سورہ کہف آیت نمبر 50 پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا، پھر شیطان کو ان کے ساتھ کیوں ذکر کیا گیا اور اسے کیوں تباہ و برباد کر دیا گیا؟ تو جناب اس کا جواب ہم پیچھے دے چکے ہیں کہ شیطان ایک وقت میں اپنے علم، اپنے تقوی، اپنی پرہیزگاری، اپنی عبادات کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا مقام حاصل کر لیا کہ یہ تمام فرشتوں کا استاد بنا رہا،
یہاں تک کہ جنت و دوزخ کا اختیار تک اسے دیا گیا، اور چونکہ یہ فرشتوں کا سردار تھا اور تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت وہاں پر موجود تھا، لہذا فرشتوں کا سردار ہونے کی وجہ سے حکم الہی کی تکمیل اس پر ضروری تھی، فرض تھی، لیکن اس نے تکبر میں آ کر انکار کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوا اور لعنتی بن بیٹھا۔ بائبل عہد نامہ قدیم بک آف ایزیکیل چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 17 میں بھی کچھ ایسا ہی کہا گیا ہے کہ اس میں گھمنڈ آ گیا تھا۔ آیت کا ترجمہ کچھ انہوں نے یوں کیا ہے: تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی، میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا۔ گویا کہ بائبل کے مطابق بھی شیطان کو تکبر و غرور اور بدنیتی کی وجہ سے شیطان کو آسمانی بادشاہی سے نکال دیا گیا۔ یہ تو تھی اسلامی روایات اور قرآن کریم کا ارشاد، جس میں فرمایا گیا کہ شیطان ابلیس جنوں میں سے تھا، نہ کہ فرشتوں میں، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی بات پر گواہ ہے کہ شیطان جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں، اور شیطان کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، نور سے نہیں۔ اس پر قرآن و حدیث دونوں گواہ ہے۔ تو سامعین کرام، ہم دوبارہ واپس لوٹتے ہیں الماس جیکب کی طرف، جس نے کسی عثمان شیخ نامی جاہل کی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر کے مسلمانوں کے عقیدے کو بگاڑنے کی ناکام کوشش کی، ان کے دل و دماغ میں شبہات پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اس عثمان شیخ نامی جاہل کے کچھ الفاظ ذرا آپ بھی سنیں کہ کس طرح یہ جاہل اپنی جہالت اور لا علمی کا ثبوت دے رہا ہے اور اپنی گمراہی کا ثبوت دے رہا ہے۔ کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا، اس کا یہ تو مطلب کافر تھا، کافر تھا یہ تو نہیں ہوگا نا۔ عربی میں ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، مِنَ کہتے ہیں فرام، سے، اور کافرین کا مطلب ہوتا ہے ریجیکٹرز میں سے ہو گیا۔ کب ہوا؟ جب اس نے انکار کیا۔ اب دیکھیں یہاں پر عربی میں کیا لکھا ہے 50 میں، کانا من الجنی، کانا من الجنی ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے امر کا فسق کیا اور وہ کانا من الجنی، کیا ہو گیا؟ وہ جنوں میں سے ہو گیا۔ جیسے کافروں میں سے ہو گیا اور جنوں میں سے ہو گیا، یہ ہے اس کے یہاں لوگ ترجمہ کر دیتے جن تھا وہ، یو انڈرسٹینڈ؟ یہ واحد آیت ہے، ایک ہی آیت ہے پورے قرآن مجید میں، اس کو کہتے ہیں، یہاں دیکھیں جن، جہاں لکھا ہوا ہے جنوں، ایکچولی لکھا ہے ٹرانسلیٹر لکھتے ہیں جن تھا، عربی میں کانا من الکافرین ہے نا۔ دیکھیں کافر کا مطلب ہوتا ہے عربی میں، جب وہ فارمر ہوتا ہے نا، فارمر، اس کو بھی کافر کہتے ہیں، وہ بیج کو بوتا ہے، مٹی ڈالتا ہے، بیج ڈال کے مٹی ڈالتا ہے، اس کو بھی کافر، کور اپ کرنا، کسی بات کو کور کرنا۔ اور جن کے مطلب ہوتا ہے، جن جو ہے اس کے روٹ لیٹر میں معنی ہوتے ہیں شیلڈ کرنا، شیلڈ، ڈھال بنانا، ڈھال، اپنی پرسنالٹی کو شیلڈ کرے تو وہ جن بھی کہلاتا ہے، جان، جنہ۔ تو جو وہ جنوں میں سو گیا، اس نے اپنے آپ کو شیلڈ کر لیا، اپنے آپ کا کور اپ کر لیا، کافر کر لیا۔ لیکن اوریجنلی کس کو آرڈر کہا تھا؟ ملائکہ کو، فرشتوں کو کہا تھا سجدہ کرو۔ تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کو کہا تو اس نے اللہ کے سامنے نافرمانی کری، تکبر کیا، اور کیا ہو گیا؟ کافروں میں سے ہو گیا۔ جیسے انسان ہے، کفر کرتا ہے تو کوئی شرعیت بن جاتی ہے اس کی، انسان رہتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین اکرام، آپ نے اس عثمان شیخ نامی گمراہ کن آدمی کو دیکھا اور سنا۔ اب آئیے اس کی جہالت آپ کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا لا علم، جاہل اور بیوقوف ہے۔ پہلے تو اس بندے کو لفظوں کا، عربی لفظوں کا مطلب ترجمہ تک نہیں معلوم۔ کانا من الکافرین، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 34 کا یہ شخص ترجمہ کرتا ہے کہ کافروں میں سے ہو گیا، اور اسی طرح سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 50 کانا من الکافرین، یہ بندہ اس کا ترجمہ کرتا ہے کافروں میں سے ہو گیا۔ ہو سکتا ہے اس عثمان شیخ نامی جاہل آدمی کے فالوورز، سپورٹرز اور فینز تک میرا یہ ویڈیو پہنچے، اسی طرح الماس جیکب کے سپورٹرز تک میرا یہ ویڈیو پہنچے، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے ہو گیا کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے، یا پھر اگر آپ کو یہ شخص ملے تو اس سے پوچھے آپ نے یہ جو ہو گیا ہے یہ کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ نے کافروں میں سے ہو گیا کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ جنوں میں سے ہو گیا۔ یہاں پر
ہو گیا کس لفظ کا ترجمہ کیا؟ اس بیوقوف کو عربی الفاظ کا مطلب تک نہیں معلوم اور چلا ہے من گھڑت مطلب بیان کرنے۔ ہو گیا ان آیات میں کسی بھی لفظ کا ترجمہ یا مطلب نہیں بنتا۔ ان دونوں آیت مبارکہ میں لفظ کانا آیا ہے، اور کانا کا معنی ہو گیا نہیں ہوتا، بلکہ کانا فعل ماضی پاسٹ ٹینس ہے، فیوچر ٹینس نہیں۔ کانا فعل ماضی ہے، یعنی یہ پاسٹ کے لیے، ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ فیوچر ٹینس نہیں ہے کہ مستقبل کے لیے استعمال ہو یا پریزنٹ کے لیے استعمال ہو، بلکہ کانا پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی، ماضی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اس کا اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ ہوگا تھا یا پھر تھے، ہے یا پھر ہو گیا نہیں، یہ غلط ترجمہ ہے، بلکہ اس کا ترجمہ ہوگا تھا یا پھر ترجمہ ہوگا تھے۔ اگر سنگولر کے لیے استعمال ہو تو ترجمہ ہوگا تھا، اور اگر پلورل کے لیے استعمال ہو تو ترجمہ ہوگا تھے۔ تو گویا اس جاہل آدمی عثمان شیخ کو کانا کا مطلب تک نہیں معلوم، عربی الفاظ کا مطلب تک نہیں معلوم، تو چلا ہے لوگوں کے عقیدے کو بگاڑنے۔ اور الماس جیکب کا جواب نہیں کہ اس نے اس گمراہ کن آدمی کے ویڈیو کو اپنے چینل پر اپلوڈ کر کے مسلمانوں کے دل و دماغ میں شبہات پیدا کرنے کی مکمل کوشش کی۔ الماس جیکب نے اس شخص کا پورا ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کیا ہے، اس کا مکمل ویڈیو کافی لمبا ہے، کافی بکواس کی ہے، ویڈیو میں من گھڑت مفہوم بیان کیے ہیں۔ پورا ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کیا ہے، اور جہاں پر ویڈیو ختم ہوتا ہے اس کے بعد الماس جیکب نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی، کیونکہ الماس جیکب کو یقین ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کرنے کے لیے یہ ویڈیو کافی ہے، لیکن شاید الماس جیکب صاحب بھول گئے کہ گمراہ کن آدمیوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے حاضر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور پھر یہ عثمان شیخ نامی جاہل یہی کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا۔ تو شاید اس بیوقوف کو شیطان کا اتہاس، شیطان کا پاسٹ، شیطان کا ماضی معلوم نہیں۔ اگر معلوم ہوتا تو یہ اپنا یہ من گھڑت مفہوم بیان نہیں کرتا۔ اور شیطان کا ماضی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ وہ اپنے علم و تقوی، عبادت و پرہیزگاری کی وجہ سے اتنا مقبول بندہ قرار پایا تھا کہ اگر کسی کو جہنم رسید کرنا ہوتا، کسی برے جن کو، تو شیطان نے ابلیس کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ اسے جہنم رسید کر دیتا۔ اگر کسی کو جنت میں داخل کرنا ہوتا تو شیطان کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے۔ اپنے علم و تقوی، عبادت و پرہیزگاری کی وجہ سے وہ فرشتوں کا سردار مقرر پایا تھا۔ اس وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم کرتے وقت ابلیس حکم الہی کے تحت داخل تھا، اور بے شک شیطان جنوں میں سے تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 50 میں فرمایا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کانا کا لفظ استعمال کیا ہے، وَكَانَ فعل ماضی، کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ عثمان شیخ نامی اس جاہل کو کافر لفظ کا مطلب تک معلوم نہیں۔ پیچھے اس بات کی وضاحت کرنا رہ گئی کہ کافرین یہاں پر لفظ کیوں استعمال ہوا ہے اگر اس نے انکار کیا۔ تو سامعین کرام، کافر کے معنی اگر ہم اردو میں کریں گے تو اس کے معنی ہوتے ہیں جھٹلانے والا، انکار کرنے والا، نافرمان۔ اور یہ جاہل عثمان شیخ کہتا ہے کہ کافر کے معنی عربی میں ہوتے ہیں کور اپ کرنا، کسی بات کو کور کرنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس جیسا جاہل تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس بیوقوف کو اتنا نہیں معلوم کہ کافر کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ اس کی آسان سی مثال ہے، مسلمان نان مسلمز کو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو کہنے والے مسیحی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو غیر مسلم، اسے عربی میں کہتے ہیں کافر۔ کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو جھٹلانے والا، لہذا اسے کافر کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا، چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، لہذا اسے کافر کہتے ہیں۔ تو کافر کا ہم اگر اردو میں ترجمہ کریں گے ہوتا ہے انکار کرنے والا، جھٹلانے والا، نافرمان۔
वकान मिनल काफिरीन, तर्जुमा ये होगा वो नाफरमानों में से था। यानी बात कहाँ की तरफ लौटाई जा रही है? बात लौटाई जा रही है शैतान यानी इब्लीस के आबा अजदाद की तरफ। और मैं पीछे ये बयान कर चुका हूँ कि शैतान के आबा अजदाद जो थे वो सरकश और नाफरमान थे। सरकश और नाफरमान थे, इसी वजह से तो फरिश्तों के साथ जंग हुई थी, इबरतनाक शिकस्त मिली थी। तो गोया की बात लौटाई जा रही है शैतान के यानी इब्लीस के आबा अजदाद की तरफ, क्योंकि वो नाफरमान और सरकश थे और शैतान उन्हीं जिन्नों में से था, उनकी नस्ल में से था, नाफरमानों में से था। उम्मीद है नाज़रीन व सामईन आपको ये बात समझ आ गई होगी कि यहाँ पर वकाना मिनल काफिरीन क्यों कहा गया है। दोबारा बयान करता हूँ, वकाना मिनल काफिरीन वो नाफरमानों में से था। नाफरमानों में से था का मतलब ये है कि वो जिनकी नस्ल में से था, अब उसके जो आबो अजदाद थे वो नाफरमान थे, वो सरकश शयातीन थे, नाफरमान थे, जिन कौम सारी की सारी सरकश और नाफरमान थी, इसीलिए फरिश्तों के साथ जंग हुई थी। तो गोया की बात यहाँ पर इब्लीस के आबो अजदाद की तरफ लौटाई जा रही है कि वो नाफरमान थे और ये उन्हीं में से था, यानी शैतान नाफरमानों में से था, ये उन्हीं नाफरमानों में से था, इसीलिए इसने भी नाफरमानी की। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी नाफरमानी से बचाए, आमीन। तो मिलते हैं इस वीडियो के तीसरे और आखिरी पार्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।